مائنڈ ٹاک میں خوش آمدید، جہاں ہم نفسیات کی مشہور کتابوں کے ذریعے انسانی ذہن، سوچ اور رویوں کو سادہ اور موصل انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ذہن کی گہرائیوں، سائنسی سوچ اور خود فہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم بات کریں گے کارل یونگ کی مشہور کتاب دی انڈسکورڈ سیلف کے بارے میں، جس میں جدید معاشرے، فرد کی اہمیت اور اجتماعی سوچ کے خطرات کو گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور وہ شدید مشتعل ہیں، سب نعرے لگا رہے ہیں، تو ایسے میں ایک اکیلے انسان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ جی ایک اکیلے انسان کی تو وہاں کوئی آواز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو آج ہم کتاب کے پہلے باب دا پلائٹ آف دی انڈیویجول ان ماڈرن سوسائٹی پر بات کر رہے ہیں نا، اس کا تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جدید دور میں فرد کی حیثیت کیسے ختم ہو رہی ہے۔ اتنی مادی ترقی ہو گئی ہے، سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مگر انسان اندر سے انتہائی تنہا اور آپ کہہ لیں بے بس ہو گیا ہے۔ بالکل، اور یہ تضاد واقعی بڑا حیران کن ہے۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، لیکن انسان خود کو اتنا لاچار کیوں محسوس کر رہا ہے؟ یہ ریاست اور یہ ایٹمی جنگ کا خوف کس طرح فرد کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ریاست کے کردار پر غور کرنا ہوگا۔ ریاست آج کل کی جو جدید ریاستیں ہیں، ان کا ڈھانچہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس نے فرد کی اپنی جو انفرادی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے نا، اس کو نگل لیا ہے۔ اچھا، یعنی انسان کی اپنی مرضی ختم ہو گئی ہے؟ بالکل ہاں، اب فرد ایک آزاد سوچنے والا انسان نہیں رہا۔ ریاست کی نظر میں وہ محض ایک کیا کہتے ہیں سوشل یونٹ، یعنی سماجی اکائی بن کر رہ گیا، بس ایک نمبر ہے۔ اسے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، یہاں تک کہ اس کی تفریح کیا ہوگی، یہ سب ریاست کے اصول طے کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے ایک شخص کو ایک بہت بڑی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ بنا دیا گیا ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بس اسے مشین کے پہیے کے ساتھ گھومتے رہنا ہے۔ جی بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ اور جب آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس طرح ایک اکائی بنا دیتے ہیں تو وہاں انفرادی وقار کی بات کرنا ہی مزہ خیز لگنے لگتا ہے۔ کارل جونگ نے اپنی کتاب میں اپنے ایک دوست کا واقعہ بھی تو لکھا ہے نا، جو اس بات کو بڑا واضح کرتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ جو ایک بہت بڑے ہجوم میں پھنس گئے تھے۔ جی بالکل، وہ دوست ہجوم کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہاں آپ کے پاس لافانیت پر یقین نہ کرنے کی سب سے ٹھوس وجہ موجود ہے، کیونکہ یہ سب اتنے سارے لوگ لافانی ہونا چاہتے ہیں۔ کہ ہجوم جتنا بڑا ہوگا، فرد کی اہمیت اتنی ہی صفر ہو جائے گی۔ ہاں واقعی، یہ ایک بڑا گہرا طنز ہے۔ اچھا، تو اگر ریاست ہمیں ایک مشین کا پرزہ یا نمبر سمجھتی ہے تو سائنس ہمیں کیسے دیکھتی ہے؟ کیا سائنس کا بھی یہی رویہ ہے؟ کیونکہ ایک کتاب میں اسٹیٹسٹیکل تھنکنگ کا بڑا ذکر ہے۔ ہاں، یہ دوسرا پہلو ہے۔ ریاست اگر نمبر سمجھتی ہے تو سائنس، خاص طور پر جو شماریاتی سوچ ہے، وہ ہمیں اوسط یعنی ایوریج کے آئینے سے دیکھتی ہے۔ اور یہ شماریاتی سوچ ہمیں بتاتی تو ہے کہ عام آدمی کیا ہے، لیکن وہ جو اصل اور جیتا جاگتا انسان ہوتا ہے نا، اسے وہ نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ اوسط والی بات کیسے حقیقت کو مسخ کرتی ہے؟ تھوڑا اس کو واضح کریں گے؟ دیکھیں نا، کارل یونگ نے بڑی زبردست مثال دی ہے، کنکریوں کی مثال۔ فرض کریں کنکریوں کا ایک ڈھیر ہے اور آپ اس کا ایک اوسط وزن نکالتے ہیں، جو فرض کریں 145 گرام نکلتا ہے۔ صحیح۔ تو شماریاتی لحاظ سے تو یہ سچ ہے کہ اوسط وزن 145 گرام ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں اس ڈھیر کے اندر سے بالکل 145 گرام کی ایک کنکری ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو شاید ایک بھی کنکری اس وزن کی نہ ملے۔ کوئی ہلکی ہوگی، کوئی بھاری ہوگی۔ ارے واہ، یہ تو واقعی اصل حقیقت ہمیشہ اس اصول سے ہٹ کر یا ایکسیپشنز میں ہوتی ہے۔ بالکل، حقیقت ہمیشہ انفرادی مستثناءات میں ہوتی ہے، تجریدی اصولوں میں نہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا سائنسی علم کو اس طرح نظر انداز کرنا درست ہے؟ ہم سائنس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر ترقی کے خلاف بات ہو جائے گی نا کہ ہم صرف فرد پر زور دیں۔ یہ اختلاف بڑا اہم ہے اور آپ کا سوال بالکل بجا ہے۔ جنگ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سائنس بیکار ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرد کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ایک حد تک قربانی دینا پڑتی ہے۔ ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات کو دو رخہ سوچ ٹو وے تھنکنگ
اپنانی پڑتی ہے۔ تو یہ ٹو وے تھنکنگ عملی طور پر کلینک میں کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر کے دماغ میں ایک طرف تو سائنسی اصول ہوتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، لیکن دوسری طرف علاج تو ایک بیمار شخص کا کرنا ہے نا، کسی تجریدی بیماری کا تو نہیں کرنا۔ اگر ڈاکٹر صرف اوسط اور شماریات کے حساب سے علاج کرے گا اور مریض کو ایک نمبر سمجھے گا تو مریض اندر سے مزاحمت کرے گا۔ علاج کے لیے انفرادی انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ ریاست اور نظریات فرد کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، تو جب ریاست اور سائنس بھی فرد کی اصل حقیقت نہیں پہچان پاتے تو کیا فرد کم از کم خود کو تو جانتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ انسان کی خود شناسی بھی ایک بہت بڑا فریب ہے، جسے ہم سیلف نالج ایلیوژن کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو جانتے ہیں، لیکن وہ بہت محدود حد تک جانتے ہیں۔ یہ محدود سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ہم اپنے دماغ کا کچھ ہی حصہ استعمال کرتے ہیں؟ بات استعمال کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی شعوری آنا، جسے کانشیس ایگو کہتے ہیں، بس اسی کو اپنی مکمل شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اپنے لاشعور یعنی انکانشیس سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے انسان اپنے جسم میں رہتا تو ہے، مگر جب تک وہ اناٹمی نہ پڑھے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو ایسے ہی ہے نا، جیسے میں فرض کروں کہ میرا ایک گھر ہے اور میں صرف اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو جانتی ہوں اور سمجھوں کہ بس یہی پورا گھر ہے، جبکہ اس گھر میں کوئی تہخانہ بھی ہے اور کچھ بند کمرے بھی ہیں جن میں کیا چھپا ہے مجھے بالکل معلوم ہی نہیں ہے۔ بالکل زبردست تشبیہ دی آپ نے، اور وہ جو تہخانہ ہے نا، وہی آپ کا لاشعور ہے، اور اس سے لا علمی ہمیں ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ کس قسم کا خطرہ؟ اگر مجھے تہخانے کا نہیں پتا تو اس میں کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ لاشعور کا یہ بہت بڑا حصہ جو شعوری تنقید سے بالاتر ہوتا ہے، ہمیں بیرونی اثرات کے سامنے بالکل نہتہ کر دیتا ہے۔ ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جب کوئی بیرونی چیز حملہ کرتی ہے، جیسے کوئی نفسیاتی وبا یا سائیکک انفیکشن، تو ہم اپنا دفاع ہی نہیں کر پاتے۔ یعنی جب ہم ہجوم کا یا میس سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں اور ہمیں خود شناسی نہیں ہوتی تو ہم جلدی ان وباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، جب انسان ہجوم کا حصہ بنتا ہے نا، تو اس کا شعور اور اس کی عقل جذباتی سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ ہجوم میں جذبات کا درجہ حرارت ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جذباتی درجہ حرارت سے کیا مراد ہے؟ عقل کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نا، جب ایک صورتحال کا جذباتی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو عقل کی جگہ نعرے اور خیالی تمنائیں لے لیتی ہیں۔ لوگ سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ اسے ہم اجتماعی جنون یا کلیکٹیو پوزیشن کہتے ہیں۔ ہجوم میں ہمیشہ عقل مر جاتی ہے۔ تو اس کا تو یہ ہوا کہ ہجوم میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے شعور اتنا ہی کم ہوگا۔ یہ تو بڑی ڈرانے والی بات ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو اس ہجوم کو پاگل کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی خاص مریض ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، جنگ ان کو مخفی مریض یا لیٹنٹ کیسز کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے سے ہی شدت پسندی یا کوئی نفسیاتی بیماری چھپی ہوتی ہے۔ نارمل حالات میں وہ چپ رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہجوم جمع ہوتا ہے اور وہ جذبات کا لاوا ابلتا ہے تو یہ مریض اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ چند بیمار ذہنیت والے لوگ اتنے خطرناک کیوں ثابت ہوتے ہیں ہجوم میں؟ عام لوگ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ کیونکہ عام لوگوں کی تو اپنی عقل ہجوم میں ختم ہو چکی ہوتی ہے نا۔ وہ مخفی مریض اس ہجوم کے جذباتی اور غیر معقول ماحول میں خود کو بالکل پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ان کی زبان ہجوم کی زبان بن جاتی ہے، اور عام لوگوں کے اندر جو دباوا غصہ یا تہخانے کے جذبات ہوتے ہیں نا، یہ مریض ان جذبات کو ہوا دیتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور اس طرح یہ لوگ خطرناک حد تک ایک ذہنی اور نفسیاتی وبا پورے ہجوم میں پھیلا دیتے ہیں، اور پھر ہجوم وہ کچھ کر گزرتا ہے جو ایک فرد اکیلے کبھی نہیں کر سکتا۔ واقعی یہ تو ایک پوری سائنس ہے ہجوم کی نفسیات کی۔ آج کے اس گفتگو سے ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح فرد کی عقل ہجوم کے جذبات کے نیچے دب کر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ صاف ہے، زیادہ لوگوں کا ہے کم شعور۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ بھی کہ ہماری اپنی خود شناسی انتہائی محدود ہے۔ ہم بس شعوری انا تک خود کو جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سائنسی نظریات اور شماریات کو حقیقت مان لیتے ہیں،
جبکہ نظریات ایک فرد کی اصل حقیقت بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اصل حقیقت تو مطلب انفرادی مستثنات میں ہے۔ جی، اور جب تک ہم فرد کی اس اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، ہم اس ماس تھنکنگ کے جنون سے بچ نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ریلیجن کس طرح ماس تھنکنگ کے خلاف ایک دفاع بن سکتا ہے اور کیوں انسان کو کسی بڑی روحانی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا حصہ مت چھوڑیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک سوال ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم اپنی انفرادی ذمہ داریاں معاشرے اور ہجوم پر ڈال دیتے ہیں تو کیا ہماری یہ مہذب اور جمہوری ریاستیں دراصل کسی قدیم قبیلے جیسی نہیں بن جاتی؟ ایک ایسا قبیلہ جہاں ہر کوئی بس ایک مطلق العنان سردار کے رحم و کرم پر ہوتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اچھا، آپ ذرا تصور کریں کہ لاکھوں لوگوں کا ایک ہجوم ہے، مطلب ایک ہی دھن ہے، ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، سب کے ہاتھ ایک ہی سمت میں اٹھ رہے ہیں۔ ایک بہت ہی جانی پہچانی سی تصویر ہے۔ ہاں نا؟ اور ایسے میں ایک فرد کی اپنی جو انفرادی سوچ ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ تو بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ اس ہجوم میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی بہت بڑے ہجوم، مطلب کسی جنونی سیاسی جلسے یا پھر آج کل کے سوشل میڈیا کے کسی طوفانی ٹرینڈ کا حصہ بنتے ہیں تو ہماری اپنی انفرادی آواز کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، ہم وہی ماننے لگتے ہیں جو سب مان رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گہری گفتگو میں ہم اسی خوفناک خاموشی کو سمجھیں گے۔ کارل ینگ کی مشہور کتاب دی انڈسکورڈ سیلف کے ذریعے ہم اس نفسیاتی الجھن کو کھولیں گے کہ جدید دور کا انسان جو خود کو بہت آزاد سمجھتا ہے، دراصل کیسے ہجوم کی ذہنیت یا ماس مائنڈڈنس کا غلام بن چکا ہے۔ اور اس میں جنگ کا ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ بھی شامل ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ہجوم کی اندھی سوچ سے بچنے کا واحد راستہ کوئی سیاسی نظریہ یا عقلی بحث نہیں ہے، بلکہ ایک خالص اور گہرا مذہبی تجربہ ہے۔ ارے واہ! مطلب جدید دور کے انسان کو تو یہ بات بظاہر بہت عجیب لگے گی۔ بالکل لگے گی، لیکن جنگ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ ہجوم کی سوچ کیا ہے، بلکہ وہ اس کی گہری، بہت ہی گہری نفسیاتی وجوہات کھول کر سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہجوم کی ذہنیت کیسے کام کرتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان مطلق العنان طاقتوں کے رویے کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی ڈکٹیٹرشپ وغیرہ؟ ہاں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی ریاست یا ڈکٹیٹرشپ مکمل کنٹرول چاہتی ہے تو وہ سب سے پہلا اور سب سے کاریوار مذہب پر کرتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ریاست کا اپنا عدم تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ریاست کا عدم تحفظ، یہ بات اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ کیسے بھلا؟ میرا مطلب ہے، ایک ریاست کے پاس تو فوج ہے، پولیس ہے، قانون ہے، ان کے پاس تو بے پناہ معاشی وسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر ان سب کے ہوتے ہوئے مذہب جیسی ایک غیر مادی چیز، جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں، وہ ریاست کے اس مکمل کنٹرول کو کیسے چیلنج کر سکتی ہے؟ میں بتاتی ہوں، یہ چیلنج دراصل مادی نہیں ہوتا، بلکہ یہ سراسر ایک نفسیاتی اور روحانی چیلنج ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک ڈکٹیٹر ریاست کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت، ہر خوف اور ہر امید کا واحد مرکز صرف اور صرف ریاست ہو۔ ریاست ہی سب کچھ ہے؟ بالکل۔ جب ایک نظام انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہاری روٹی، تمہارا تحفظ اور تمہارا مستقبل صرف ریاست کے ہاتھ میں ہے، تو وہ انسان مکمل طور پر اس نظام پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن مذہب ایک بالکل متوازی بیانیہ کھڑا کر دیتا ہے۔ جنگ اسے ایک ایکسٹرا مونڈنین، یعنی ایک ماورائی طاقت سے تعلق کا نام دیتے ہیں۔ ماورائی طاقت سے تعلق؟ ہاں، جب ایک فرد کا تعلق ایک ایسی طاقت سے جڑ جاتا ہے جو اس دنیا، ان معاشی حالات اور اس ریاستی طاقت سے بالاتر ہے، تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے خوفی اور اندرونی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ داخلی طور پر ریاست کے خوف اور دباؤ سے پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی چاہے کہ اس کے ملازم صرف اور صرف اسی کے اسٹور سے شاپنگ کریں۔ ہاں، زبردست مثال ہے۔ اگر کسی ملازم کے پاس کوئی بیرونی بینک اکاؤنٹ ہو، جسے ہم یہاں مذہب کہہ رہے ہیں، تو اس کمپنی کا اس بندے پر مکمل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور مطلق العنان نظام اسی اندرونی بنیاد سے، اسی آزادی سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ہم ڈکٹیٹر سسٹمز انسانوں کو صرف اعداد و شمار یا معاشرے کی مشین کے پرزوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان خود کو اس بڑی مشین کا محض ایک حقیر سا حصہ سمجھے۔ لیکن حقیقی مذہبی تجربہ اس حیثیت کو کیسے بدلتا ہے؟ وہ فرد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی ایک انفرادی اخلاقی اور روحانی قیمت ہے۔ وہ محض ریاست کے احکامات بجا لانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اور یہی احساس انفرادیت اسے اس اندھے ہجوم کا حصہ بننے سے روکتا ہے نا؟ 100% درست۔ ایک سچا مذہبی تجربہ فرد کے گرد ایک ایسا نفسیاتی حصار، ایک ایسی شیلڈ قائم کر دیتا ہے جسے توڑنا طاقتور سے طاقتور ڈکٹیٹر کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن رکیں ذرا، یہاں مجھے ایک بہت بڑا اور واضح تضاد نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر مذہب واقعی ریاست کی اس اندھی مشینری اور ہجوم کی ذہنیت کے خلاف ایک زبردست ڈھال ہے، تو پھر ہم نے تاریخ میں اور آج بھی بہت سے مذہبی اداروں کو بالکل ریاست کی طرح کام کرتے کیوں دیکھا ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مطلب وہ بھی تو افراد سے آنکھیں بند کر کے اطاعت مانگتے ہیں، وہ بھی تو لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ہی بناتے ہیں۔ اگر ایک طرف ریاست کی اندھی اطاعت ہے اور دوسری طرف روایتی مذہب کی اندھی اطاعت، تو پھر انسان کی آزادی تو دونوں صورتوں میں ختم ہو گئی نا۔ جنگ اس الجھن کو کیسے سلجھاتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی شاندار سوال ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جنگ ایک بہت ہی نازک لیکن واضح فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے دو بالکل مختلف چیزوں کو ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ جنگ ریلیجن یعنی مذہب کے اصل تجربے، اور کریڈ یعنی رسمی یا روایتی عقیدے کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہیں۔ اچھا، ریلیجن اور کریڈ میں فرق کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اس فرق کو نظر انداز کر دیں تو ہم ہجوم کی نفسیات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو پھر یہ فرق ہے کیا؟ کیونکہ عام فہم میں تو کسی عقیدے سے جڑنا ہی مذہب کہلاتا ہے نا؟ دیکھیں، جنگ کے نزدیک ریلیجن یا حقیقی مذہب ایک انتہائی ذاتی، موضوعی اور اندرونی تجربہ ہے۔ مطلب پرسنل اور سبجیکٹیو۔ بالکل، یہ وہ رشتہ ہے جو فرد اور کسی ماورائی سچائی کے درمیان براہ راست قائم ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا اصول نہیں جو کسی معاشرے نے باہر سے آپ پر تھوپا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا اندرونی تجربہ ہے جو انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے اور اس کی اپنی سوچ کو بیدار کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم کریڈ کی بات کرتے ہیں، ہاں، وہ رسمی عقیدہ، جی، تو یہ مذہب کی وہ شکل ہے جس نے دنیا اور معاشرے کے ساتھ ایک طرح کا سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ اب ایک سماجی اور سیاسی ادارہ بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کریڈ ایک بیدار کرنے والے روحانی تجربے کے بجائے بس ایک طرح کی سوشل کلب ممبرشپ بن چکی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب فیس دیں، لباس اور ظاہری رویوں کے اصول مانیں، رسمیں ادا کریں اور ایک بہت بڑے سماجی ہجوم کا حصہ بن کر خود کو محفوظ محسوس کریں۔ ایسا ہی ہے۔ اس ساری مشق میں فرد کے اپنے اندر کی بیداری، اس کے سوالات اور اس کی روح کی نشو نما کا کوئی کام نہیں ہے، بس باہر کے اصولوں کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے بالکل جامع تشبیہ دی ہے، اور مسئلہ اصل میں یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان صرف ایک کریڈ یا سماجی عقیدے کا حصہ بنتا ہے تو وہ شعور کی بلندی کی طرف جانے کے بجائے اندھے یقین یعنی بلائنڈ فیتھ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اندھا یقین چاہے کسی بھی چیز پر ہو، ہمیشہ ہجوم کی ذہنیت ہی پیدا کرتا ہے۔ بالکل، جب کوئی روایتی ادارہ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں، کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے خلاف، تو وہ انسان کی انفرادی سوچ، اس کی کھوج اور اس کا تجسس ہی چھین لیتا ہے۔ ہاں، ینگ واضح طور پر خبردار کرتے ہیں کہ جب مذہب محض ایک بیرونی خول یا رسم بن کر رہ جائے تو انسان کے اندر کوئی ایسی ٹھوس بنیاد بچتی ہی نہیں جو اسے ہجوم میں گم ہونے سے بچا سکے۔ عادت کے طور پر اپنے عقیدے کو مان رہا ہے اور اس نے کبھی کوئی اندرونی کھوج نہیں کی، وہ دراصل اندر سے اتنا ہی کھوکھلا ہے جتنا ریاست کا کوئی وفادار پرزہ۔ 100% درست۔ مطلب وہ پہلے ایک مذہبی ہجوم کا حصہ بنتا ہے اور پھر چونکہ اسے اندھی تقلید کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی لمحے کسی سیاسی ہجوم یا ڈکٹیٹر کا اعلی کار بننے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس شخص کے پاس انفرادی تجزیے کی اور خود سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کبھی بیدار ہی نہیں ہوئی،
اور دیکھیں یہیں سے ہجوم کی ذہنیت کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس بات پر غور کریں، جب معاشرے سے اصل اور ذاتی مذہبی تجربہ ختم ہو جائے تو انسان کے ذہن میں جو ایک قدرتی طلب ہے، یعنی کسی بالاتر چیز سے جڑنے کی طلب؟ ہاں، کسی مقصد کے لیے خود کو وقف کرنے کی اور کسی بڑی چیز کا حصہ بن کر محفوظ رہنے کی طلب، کیا وہ طلب اچانک ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ نفسیاتی خلا تو بالکل وہیں کا وہیں رہے گا۔ انسان کی تو نفسیاتی ساختی ایسی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر یقین رکھنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ وہ اکیلے اس کائنات کی وسعت اور زندگی کی بے یقینی کا سامنا کرنے سے ویسے ہی ڈرتا ہے۔ اور اسی ڈر اور اسی نفسیاتی خلا کا پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ ضرورت کہیں غائب نہیں ہوتی۔ جب کوئی حقیقی ماورائی طاقت یا خدا انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو وہ خلا ریاست پر کر لیتی ہے۔ ریاست وہ خلا پر کر لیتی ہے؟ جی، جنگ کا یہ تجزیہ چونکا دینے والا ہے کہ جدید ڈکٹیٹر سسٹمز اور سیاسی تحریکیں دراصل ریاست کو ہی مذہب کے درجے پر فائز کر دیتی ہیں۔ مطلب ریاست خود ایک جھوٹا مذہب بن جاتی ہے۔ بالکل، عوام کے جذبات، ان کی عقیدت اور ان کی وابستگی کا انداز بالکل وہی رہتا ہے، بس اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ لیڈر کی اندھی پیروی ایک قسم کی عبادت بن جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ بات تو آج کی دنیا کو دیکھ کر 100% سچ لگتی ہے۔ ہے نا؟ میں سوچ رہا تھا اگر ہم تاریخ کی بڑی بڑی سیاسی تحریکوں اور مطلق العنان حکومتوں کی فوٹیج دیکھیں تو ایک عجیب سا پیٹرن نظر آتا ہے۔ ہاں، کس طرح کا پیٹرن؟ لاکھوں لوگ ایک ہی رنگ پہنے ہوئے ہیں، ایک منظم انداز میں کھڑے ہیں، ایک شخص کی طرف دیکھ کر نعرے لگا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز لہرائے جا رہے ہیں اور توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ساری چیزیں تو انسان کے اندر بالکل وہی نفسیاتی اثر اور ہیجان پیدا کر رہی ہیں جو کسی زمانے میں قدیم تہذیبوں کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے یا بری روحوں کو بھگانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا انسان اتنا بے بس ہے کہ اسے یہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ ایک سیاسی نظریے کی باقاعدہ پوجا کر رہا ہے؟ دیکھیں، نام نہاد جو اقلیت پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکثر پرانی مذہبی روایات کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو فرسودہ توہم پرستی تھی۔ ان قدیم روایات کا مقصد کم از کم انسان کو اس کے اندرونی خوف، اس کی روح اور ماورائے حقائق سے جوڑنا تو تھا۔ ہاں، وہ ایک اسپرچل کنیکشن تھا۔ بالکل، لیکن یہ جو نئی ریاستی رسومات ہیں، یہ پریڈز، یہ جلسے، یہ فرد کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر کے اسے مکمل طور پر دنیاوی اور مادی کنٹرول میں دے دیتی ہیں۔ سیاسی تحریکوں میں یہ بالکل وہی مذہبی جنون ہے جسے ہم فنیٹسزم کہتے ہیں۔ اور اس جنون میں لیڈر کو تو باقاعدہ دیوتا کا درجہ مل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مطلب پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ کوئی عام دستاویز نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک الہامی کتاب کی طرح مقدس بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور جو بھی ان ریاستی پالیسیوں پر ذرا سا بھی سوال اٹھائے یا تھوڑا الگ سوچنے کی کوشش کرے، وہ محض ایک سیاسی مخالف تو نہیں رہتا نا، بلکہ اسے سیدھا کافر، غدار یا باغی ڈکلیئر کر کے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں، تاکہ ہجوم میں کسی اور کو سوال کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس نئی ریاستی مذہب میں اور پرانے مذاہب میں ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جدید ڈکٹیٹرشپس عوام کو آخرت کی جنت کے بجائے اسی دنیا میں جنت کا خواب دکھاتی ہیں۔ مطلب ایک یوٹوپیا کا وعدہ کرتی ہیں۔ جی، یہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر تم اندھی تقلید کرو گے تو تمہیں زیادہ مادی خوشحالی ملے گی، کم کام کے اوقات ہوں گے اور مکمل معاشی تحفظ ہوگا۔ اور ہجوم ان ظاہری اور مادی وعدوں پر اتنی ہی اندھے یقین کے ساتھ ایمان لے آتا ہے جتنا کبھی پرانے زمانوں میں لایا کرتا تھا۔ بالکل، جنگ کے نزدیک یہ اندھا یقین، چاہے وہ کسی ریاستی اور سیاسی لیڈر پہ ہو یا کسی پرانے روایتی عقیدے پہ، دونوں ایک ہی بیماری کی علامت ہیں اور دونوں فرد کے آزادی کو نگل جاتے ہیں۔ اچھا، چلیں مشرقی طرز کے نظام یا جو کھلی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریاست طاقت کے زور پر اور ایک جھوٹا مذہب کھڑا کر کے عوام کو ہجوم بنا لیتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم مغربی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کا بیانیہ تو بالکل مختلف ہے۔ مغرب تو جمہوریت، انفرادی آزادی، انسانی حقوق اور سب سے بڑھ کر اقلیت پسندی یعنی ریزن کا پرچار کرتا ہے۔ کیا مغربی دنیا کی یہ اقلیت اور تعلیم اس ہجوم کی سوچ یا ماس مائنڈڈنس کے آگے کوئی دیوار نہیں بن سکتی؟ یہ ایک ایسا اہم مقام ہے جہاں جنگ بہت بے رحمی سے مغرب کے غرور کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کا جواب بالکل نفی میں ہے۔
جنگ کے اپنے الفاظ میں مغرب کا یہ جو عقلیت اور منطق کا نعرہ ہے، ان جنونی اور جذباتی سیاسی آندھیوں کے سامنے محض ہوا کا ایک جھونکا یا پف آف ونڈ ہے۔ ہوا کا جھونکا؟ لیکن ایسا کیوں ہے؟ منطق تو انسان کو اندھے جذبات میں بہنے سے روکتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے عقلی دلائل تو اس ہجوم کے خمار کو توڑنے کے لیے سب سے بہترین اور طاقتور ہتھیار ہونے چاہیے۔ مغربی نظام تو کھڑا ہی عقل کی بنیاد پر ہے۔ ہاں، لیکن نفسیاتی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیں، جب ایک انسان ہجوم کا حصہ بنتا ہے تو اس کا دماغ منطق پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، واقعی؟ بالکل۔ ہجوم کی جو نفسیات ہے اس کا تعلق لاشعور اور انتہائی گہرے قدیم جذبات سے ہوتا ہے۔ آپ کسی جذباتی طور پر مشتعل شخص یا ایک جنونی ہجوم کو اعداد و شمار اور منطق کی کلاس دے کر قائل نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہجوم تو جذبات پر چلتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے پاس کوئی ایسی طاقتور غیر مادی، روحانی یا نفسیاتی بنیاد نہیں بچی جو اس اجتماعی جنون کا مقابلہ کر سکے۔ مغرب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اندرونی طور پر اس کا اپنا نظام بھی انسان کو ایک ہجوم یا نمبر کے طور پر ہی دیکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف ڈکٹیٹرشپ طاقت، خوف اور نظریے سے انفرادیت کچل رہی ہے، اور دوسری طرف مغربی دنیا اپنی سرمایہ داری اور اعداد و شمار کی مشین میں انسان کی انفرادیت کو پیس رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مغرب کے معاشی نظام میں بھی انسان کی اپنی کوئی قدر نہیں، وہ محض ایک کنزیومر، ایک ووٹر یا کسی بڑے معاشی گراف کا ایک چھوٹا سا نقطہ بن کر رہ گیا ہے۔ 100% درست۔ جنگ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ریاست چاہے مطلق العنان ڈکٹیٹرشپ ہو یا مغربی طرز کی سرمایہ دارانہ جمہوریت، جب وہ انسانوں کو محض ایک اسٹیٹسٹک کے طور پر ڈیل کرتی ہے تو فرد کی اپنی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں رہتی۔ مغربی دنیا کے حوالے سے جنگ نے ایک بہت ہی گہری بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں لوگ اپنی آزادی اور اس کے ساتھ آنے والی تنہائی سے گھبرا کر محض کمیونٹی یا معاشرے کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ تنہائی کاٹتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ افراد اندر سے اکیلے، کھوکھلے اور خالی ہیں تو ان کے اکٹھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنگ کی مثال بہت زبردست ہے یہاں پر۔ کیا مثال دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ آپ صفر یعنی زیرو کو جتنی بار مرضی جمع کر لیں، لاکھ صفر اکٹھے لکھ دیں، جواب کبھی بھی ایک یونٹ نہیں بن سکتا۔ ارے واہ، یہ بات تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ صفر کو جتنی بار جمع کریں وہ ایک نہیں بن سکتا۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہجوم جتنا مرضی بڑا ہو، اس کی اپنی کوئی اخلاقی حیثیت، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اخلاقی حیثیت اور صحیح غلط کا فیصلہ صرف ایک آزاد اور بیدار فرد کر سکتا ہے۔ بالکل درست۔ لیکن مغرب میں ایسا کیوں ہوا کہ انسان اندر سے صفر ہو گیا؟ کیا وہاں کے جو روایتی عقائد اور مذاہب تھے وہ اس مادیت اور ہجوم کی سوچ کا راستہ نہیں روک پائے؟ اس کی وجہ جنگ یہ بتاتے ہیں کہ جب مغربی معاشروں میں روایتی مذاہب اور قدیم خرافات یعنی جو مائتھولوجی تھی اس کو حرف بحرف اور لفظی معنوں میں سمجھا گیا تو وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اچھا۔ جیسے جیسے سائنس اور عقل نے ترقی کی، وہ پرانی کہانیاں جنہیں منوان طبی حقیقت سمجھا جاتا تھا، سائنسی حقائق کے سامنے اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں۔ مطلب جب ان مذہبی اور قدیم کہانیوں کی ظاہری شکل کو ہی حتمی سچ مان لیا گیا اور پھر سائنس نے آ کر ثابت کیا کہ کائنات ویسے کام نہیں کرتی جیسے ان کہانیوں میں بتایا گیا تھا، تو وہ پورا عقیدے کا نظامی زمین بوس ہو گیا۔ بالکل یہی ہوا۔ ان قدیم کہانیوں میں جو ایک علامتی اور زبردست نفسیاتی گہرائی تھی، اس کو سمجھنے کے بجائے جب ان پر لفظ بہ لفظ اندھا یقین کیا گیا تو سائنسی ترقی کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ سمجھ گیا۔ اور جب وہ روایتی عقائد ٹوٹے تو مغرب کا انسان اندر سے بالکل خالی ہو گیا، اس کا روحانی مرکز چھن گیا۔ صحیح۔ اب چونکہ اس کے پاس کوئی مضبوط اندرونی قلعہ یا حقیقی مذہبی تجربہ نہیں رہا جو اسے سنبھال سکے، تو وہ انسان بھی کسی بھی ایسی تحریک یا ہجوم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گیا جو اسے ایک وقتی اور جھوٹا تحفظ فراہم کر سکے۔ تو اس لیے جنگ کے نزدیک مشرقی اور مغربی دونوں نظام اپنے اپنے طریقے سے فرد کی حقیقی آزادی کو نگل رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس ساری تفصیلی بحث پر غور کریں نا تو ایک بہت ہی خوفناک لیکن حقیقت پسندانہ تصویر ہمارے سامنے ابھرتی ہے۔
مطلب اس گفتگو نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اصل مذہب کوئی خاندانی وراثت، معاشرتی مجبوری یا سماجی عادت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بلکہ ایک انسان کا اپنا وہ انتہائی ذاتی اور گہرا تجربہ ہے جو اسے اندر سے اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ باہر کے کسی بھی ہجوم، ریاست یا نظریے کے حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ بے شک۔ اور اس کے بالکل برعکس، اندھا یقین جو ہے، چاہے وہ ہم اپنے روایتی عقائد پر کریں، کسی نئے سیاسی لیڈر کی پوجا کر کے کریں، یا کسی ریاستی بیانیہ پر آنکھ بند کر کے کریں، وہ ہمیشہ ہمارے اندر کے سوچنے اور سوال کرنے والے انسان کو مار دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ وہ اندھا یقین ہمیں ہجوم کا ایک ایسا صفر بنا دیتا ہے جس کی اپنی کوئی انفرادی قیمت نہیں ہوتی۔ اور یہی جنگ کا اور اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سبق ہے کہ فرد کی اندرونی بیداری کے بغیر معاشرے یا دنیا کی کوئی بھی بہتری ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ جب تک ایک انسان خود اپنے اندر جھانک کر اپنے حقیقی وجود، اپنی خامیوں اور اپنے لاشعور کا سامنا نہیں کرتا، وہ بیرونی دنیا کے نظریات اور ریاستی طاقتوں کا کھلونا بنا رہے گا۔ ہجوم کی طاقت سے بچنے کا واحد راستہ صرف اور صرف انفرادی شعور کی بیداری ہے۔ زبردست۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک بہت نیا اور عجیب سا پہلو آ رہا ہے جو کتاب میں تو شاید براہ راست نہیں ہے، لیکن اس ساری گفتگو سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیا پہلو ہے؟ دیکھیں، ہم سب آج کل کی روزمرہ زندگی میں یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد سوچ کے مالک ہیں۔ ہم کیا پہنتے ہیں، کون سی خبریں پڑھتے ہیں، ہماری سیاسی رائے کیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ہم خود طے کرتے ہیں۔ ہاں، ہمیں ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے یہ پیچیدہ الگوریدمز، کیا یہ وہ نئی اور اندیکھی ریاست تو نہیں بن گئی جو ہمیں خاموشی سے اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے؟ یہ تو بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیز پسند کر رہے ہیں، لیکن دراصل ایک مشین ہمیں ایک ایسے ہجوم کا حصہ بنا رہی ہے جس کا ہمیں خود بھی مکمل طور پر علم نہیں ہے۔ بالکل، ہم ایک ڈیجیٹل ہجوم بن چکے ہیں۔ ہاں، کیا ہم آزادی کے نام پر ایک نئے جھوٹے مذہب اور نئے ڈیجیٹل ہجوم کے اندھے غلام نہیں بن چکے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اکیلے بیٹھ کر ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل سوچنا چاہیے۔ تو آج کے اس فکر انگیز بحث کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ انسان خود کو کیوں نہیں سمجھ پاتا اور سیلف نالج کیوں سب سے مشکل چیز ہے۔ اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔ انسان نے ایٹم کو تو توڑ لیا ہے، چاند پر بھی قدم رکھ لیے ہیں، اور سمندر کی وہ جو اندھیری گہرائیاں ہیں وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ لیکن جب بات اپنے ہی ذہن یا اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی آتی ہے نا، تو ہم بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ہم باہر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اندر کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں، اور کارل جنگ کے مطابق ہم نے پوری کائنات کا نقشہ تو بنا لیا ہے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہم خود اپنے لیے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو میں یا ہمارے اس پارٹ 3 میں ہم اسی معمے کو ڈی کوڈ کریں۔ ہمارے آج کے ذرائع کارل جنگ کی کتاب کے باب 4 اور 5 پر مبنی ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارا جو مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سائیکی کیا ہے، اس کی اصل طاقت کیا ہے، اور ہم اپنے ہی لاشعور سے اتنا خوف زدہ کیوں رہتے ہیں۔ تو آئیں اس پیچیدہ موضوع کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک حیران کن تضاد ہے۔ ہم اتنے ترقی یافتہ ہو کر بھی خود سے اتنے ناواقف کیوں ہیں؟ جوں نے اس کی ایک بہت ہی سیدھی سی لیکن انتہائی گہری وجہ بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس نہ خود کو جانچنے کے لیے کوئی بیرونی پیمانہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی بیرونی پیمانہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، اس بات کو تھوڑا اور واضح کریں۔ ہم تو ہر وقت اپنا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حیاتیات کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ہمارا ڈی این اے چمپینزی سے کتنا ملتا ہے، ہماری ہڈیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو پھر موازنے کے بغیر کیسے ہوئے ہم؟ اصل میں آپ جو موازنہ کر رہی ہیں نا، وہ ہماری انیٹمی کا ہے، ہمارے جسمانی خد و خال کا۔ یعنی آپ بایولوجی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بایولوجی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے اور ایک جانور کا، لیکن کارل جنگ جسم کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ شعور یعنی کانشسنس کی بات کر رہے ہیں۔ جب شعور کی بات آتی ہے تو اس پورے سیارے پر ہم بالکل اکیلے ہیں۔ اچھا۔
ظاہر ہے جب تک ہمارا سامنا کسی دوسرے سیارے کی یا کسی اور جہان کی شعوری مخلوق سے نہیں ہوتا، ہم جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے شعور کی اصل حیثیت کیا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی ایسے شخص کو پانی کا ذائقہ سمجھانے کی کوشش کریں جس نے زندگی میں پانی کے سوا کچھ پیا ہی نہ ہو۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ اگر اس نے کبھی کڑوی یا میٹھی چیز نہیں چکھی تو وہ پانی کو کیسے ڈیفائن کرے گا؟ مطلب تقابل کے بغیر پہچان ممکن نہیں ہے۔ 100%۔ اور اسی لیے سائیکی کو سمجھنے میں ایک بڑی بحث جنم لیتی ہے۔ بہت سے سائنسی حلقے تو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارا ذہن کوئی آزاد چیز ہے۔ وہ اسے محض دماغ کے کیمیائی عوامل کا ایک سائیڈ ایفیکٹ سمجھتے ہیں، جسے وہ ایپی فینومینن کہتے ہیں۔ ایپی فینومینن یعنی جیسے فرض کریں کسی فیکٹری کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس وہ نیچے چلنے والی مشینوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کیا کارل یونگ اس کو مانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جنگ اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سائیکی محض کوئی دھواں یا بائی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ایک الگ اور ٹھوس حقیقت ہے۔ صحیح۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شعور کے بغیر اس کائنات کے وجود کا کوئی عملی مطلب ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کائنات میں ستارے اور سیارے موجود ہوں لیکن ان کو دیکھنے والا، ان پر غور کرنے والا کوئی شعور ہی نہ ہو، تو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ کائنات کو مانے ہی ہمارا شور دے رہا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم اس نقطے کو چیلنج کریں۔ جی بتائیں۔ اگر انسان واقعی خود کے لیے اتنا ہی بڑا معمہ ہے تو پھر ہماری اتنی جدید سائنس کس مرض کی دوا ہے؟ کیا سائنس کا کام ہی ہمیں حقائق بتانا نہیں ہے؟ تو پھر سائیکالوجی جیسی سائنس ایک انفرادی انسان کو سمجھنے میں اتنی بے بس کیوں نظر آتی ہے؟ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس جس بنیاد پر کھڑی ہے نا، وہی بنیاد انفرادی انسان کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، سائنس ہمیشہ اوسط یعنی اسٹیٹسٹیکل ایوریج پر کام کرتی ہے۔ اسٹیٹسٹیکل ایوریج پر؟ جی، سائنس قانون بناتی ہے جو مجموعی ہجوم پر لاگو ہوتا ہے۔ سائنس کے نزدیک انفرادی انسان اپنی تمام تر انفرادیت کے ساتھ صرف ایک استثناء ہے۔ جنک نے کتاب میں وہ کنکروں والے ڈھیر کی کمال مثال دی ہے۔ ہاں، وہ کنکروں والی مثال وہ ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے کھولیں، کیونکہ وہ اس اوسط والے دھوکے کو بہت اچھی طرح بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل۔ فرض کریں آپ کے پاس کنکروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے۔ آپ ان سب کا وزن کرتے ہیں اور حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ ان کنکروں کا اوسط وزن 145 گرام بنتا ہے۔ اب یہ 100% سائنسی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس ڈھیر میں سے آنکھ بند کر کے کوئی ایک کنکر اٹھائیں اور یہ امید کریں کہ اس کا وزن بالکل عین 145 گرام ہوگا، تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ مطلب ہو سکتا ہے اس پورے پہاڑ جتنے ڈھیر میں ایک بھی کنکر ایسا نہ ہو جو بالکل 145 گرام کا ہو۔ بالکل صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائیکالوجی میں کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر کے سامنے کوئی مریض آ کر بیٹھتا ہے تو وہ کوئی اوسط انسان نہیں ہوتا، وہ تو ایک جیتا جاگتا منفرد فرد ہوتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر اسے کیسے سمجھے گا؟ اسے سمجھنے کے لیے ڈاکٹر کو اپنے سائنسی نظریات یعنی اپنی نالج کو کچھ دیر کے لیے سائٹ پر رکھنا پڑتا ہے۔ علم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان عام طور پر کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن فہم، جسے جنگ انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ آپ اس شخص کے بالکل انوکھے پن کو قبول کریں۔ یعنی اگر ڈاکٹر صرف کتابوں کے پیچھے چھپا رہے گا تو وہ بیماری کا نام تو رکھ دے گا لیکن مریض کو اندر سے سمجھ نہیں پائے گا۔ لیکن کیا حد سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی مسئلہ بن سکتی ہے؟ ہاں نا، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ حد سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ پھر ڈاکٹر اپنی معروضیت، اپنا سائنسی فاصلہ کھو دے گا اور مریض کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جائے گا۔ جی، وہ مریض کے ساتھ اتنا جڑ جائے گا کہ دونوں اپنی انفرادیت کھو سکتے ہیں۔ اس لیے علم اور فہم کے درمیان توازن بہت ضروری ہے۔ یہ تو بہت مشکل توازن ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سائنس کو تھوڑا زیادہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ اگر سائنس غلط اوزار ہے تو ہم کوئی اور اوزار استعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے لگتا ہے کہ انفرادیت کو سمجھنے میں رکاوٹ صرف سائنس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جو ذرائع ہم نے پڑھے ہیں ان کے مطابق لوگ خود بھی تو اپنے اندر نہیں جھانکنا چاہتے، وہ خود کو جاننے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں نشاندہی کی ہے۔ یہ صرف غلط اوزار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی خوف ہے۔ انسان اپنے ہی لاشعور یعنی انکانشس کی گہرائیوں کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔
اس کی ایک بہت چونکا دینے والی مثال فرائیڈ کی زندگی سے ملتی ہے۔ ایک منٹ، فرائیڈ؟ سگمنڈ فرائیڈ؟ لیکن اس نے تو اپنی پوری زندگی لاشعور پر لگا دی تھی، وہ کیوں ڈرے گا؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ فرائیڈ نے کارل جنگ کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس نے اپنی جو مشہور جنسی تھیوری بنائی تھی نا، اسے جان بوجھ کر ایک کٹر عقیدے کی شکل دی، ایک ڈوگما بنایا، اچھا، لیکن کیوں؟ تاکہ وہ اسے ایک دیوار کے طور پر استعمال کر سکے، ایک ایسی دیوار جو اسے اور سائنس کو اوکلٹزم کے سیاہ سیلاب سے، یعنی لاشعور کی خوفناک گہرائیوں سے بچا سکے۔ اوکلٹزم کا سیاہ سیلاب؟ باپ رے، یہ تو بہت خوفناک اصطلاح ہے۔ ایک سائنسی ذہن رکھنے والا بندہ، فرائیڈ، اس سیلاب سے ڈر رہا تھا۔ اس لاشعور میں ایسا کیا چھپا ہے؟ فرائیڈ کے لیے وہ سیلاب ہر وہ غیر معقول چیز تھی تو ذہن کی گہرائیوں میں ہے، لیکن جنگ کہتے ہیں کہ لاشعور کوئی بھوت پریت کی جگہ نہیں ہے، یہ ذہن کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں ہماری قدیم جبلتیں یعنی انسٹنکٹس موجود ہیں۔ جب ہم جبلت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں بھوک، پیاس یا غصہ آتا ہے۔ کیا لاشعور میں بس یہی اندھی خواہشات بھری ہیں؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن جنگ کہتے ہیں کہ جبلتیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے اندر باقاعدہ ایک مکمل تصویر، ایک سانچہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ لاشعور میں قدیم نقشے ہیں جنہیں وہ آرکیٹائپ کہتے ہیں۔ ارے، یہ پوری تصویر یا نقشے والی بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ لاشعور میں نقشے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا کسی مثال سے سمجھائیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں یوکا موت نامی کیڑے کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیڑا کیا کرتا ہے؟ یہ کیڑا جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے کہیں سے ٹریننگ نہیں لی ہوتی، لیکن جب وہ یوکا کے پودے پر جاتا ہے تو وہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل کرتا ہے۔ وہ پھول سے پولن جمع کرتا ہے، گولی بناتا ہے، دوسرے پھول میں رکھتا ہے اور وہاں انڈے دیتا ہے۔ مطلب وہ کوئی شعوری فیصلہ نہیں کر رہا؟ بالکل نہیں، وہ بس اپنے اندر موجود قدیم تصویر نما جبلت کو فالو کر رہا ہے۔ اب انسانوں پر اس کا اطلاق کریں تو ہماری شعوری سرگرمیاں بھی انہی قدیم جبلتوں سے جنم لیتی ہیں۔ ہمارا لاشعور ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے۔ اوہ واہ، یہ تو انسانوں کے لیے ایک بہت خوفناک خیال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہر فیصلے کے خود مالک ہیں، لیکن ہمارے لاشعور میں قدیم نقشے ہمیں چلا رہے ہیں۔ پھر تو جب ہم ان سے کٹیں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ جی، اور جدید انسان یہی مار کھا رہا ہے۔ اس کی سیکھنے کی صلاحیت نے اسے ان بنیادی جبلتوں سے دور کر دیا ہے۔ آج ہمارا شعور بیرونی دنیا، سکرینز اور کام میں اتنا الجھا ہے کہ ہم نے لاشعور کو بھلا دیا ہے۔ اور جب شعور اور لاشعور کٹ جاتے ہیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا؟ میں چاہوں گی اسے روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں۔ بالکل، نفسیاتی زبان میں اسے نیوروسس یا ذہنی تقسیم کہتے ہیں۔ بندہ دفتر میں بہت تمیزدار ہوتا ہے، لیکن گھر آ کر معمولی بات پر غصے میں پھٹ پڑتا ہے۔ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا۔ یہ وہ لاشعور ہے جو دبایا گیا تھا۔ تو اس میں وہ چیزیں بھی ہوں گی جنہیں ہم ماننا نہیں چاہتے، جسے جونگ نے شاید سایہ یا شیڈو کہا ہے۔ ہاں، شیڈو کوئی خالص برائی نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہے جسے ہم نے مسترد کر دیا ہے۔ حسد، کمزوریاں، خود غرضی۔ انسان کہتا ہے میں تو بہت اصول پسند ہوں، لیکن اگر وہ مانے گا نہیں کہ اس میں خامیاں ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حسد کہاں جائے گا؟ وہ پروجیکشن کرے گا، وہ اپنے اندر کے سائے کو اٹھا کر دوسروں پر تھوپ دے گا۔ وہ کہے گا میرا پڑوسی کتنا حاسد ہے، جبکہ وہ اپنی خامی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا کچرا دوسروں کے دروازے پر پھینک کر مطمئن ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑے کینوس پر دیکھیں، سیاسی اور بالکل غیر جانبدارانہ طور پر، جی بتائیں۔ کیا یہ جو دنیا میں بڑے سیاسی بلاکس ہیں، دائیں اور بائیں بازو کی لڑائیاں یا مشرق اور مغرب کی نظریاتی جنگیں، کیا یہ بھی پروجیکشن کا ہی نتیجہ ہے؟ 100%۔ ہم یہاں کسی نظریے کی طرفداری نہیں کر رہے، ہم نفسیاتی رویے کی بات کر رہے ہیں۔ جب قومیں اپنا سایہ ماننے سے انکار کرتی ہیں تو ایک بلاک سمجھتا ہے کہ تمام برائی دوسرے بلاک میں ہے اور ہم تو امن کے علم بردار ہیں۔ دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا اپنا سایہ ایک دوسرے پر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک خطرناک چیز سامنے آتی ہے، ہائیڈروجن بم جیسی ایجادات۔ بالکل۔ اگر یہ سب پروجیکشن ہے تو سائنسدان کے لاشعور کا بم بننے سے کیا تعلق؟ آخر لیبارٹری میں فارمولے لکھنے اور بم میں عملی طور پر کیا تعلق ہے؟ شعور اور سائنس کا کام ٹولز بنانا ہے، ریاضی کے فارمولے بنانا، لیکن یہ فیصلہ کہ اس فارمولے سے ایک شہر کو راک کرنے والا بم بنایا جائے، یہ لاشعور کرواتا ہے۔
جب قومیں دوسرے کو محض مخالف نہیں مکمل شیطان سمجھتی ہیں تو وہ جواز تراشتی ہیں کہ ہمیں تاریخ کا بہترین ہتھیار چاہیے۔ یعنی سائنس صرف اوزار دیتی ہے لیکن تباہی کا حکم ہمارا وہ ڈرا ہوا لاشعور دیتا ہے جو اپنے ہی سائے سے بھاگ رہا ہے۔ بالکل، انسان کے اندر کا وہ تباہ کن لاشعور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے سائنس کے لبادے میں دفاع کے نام پر ہائیڈروجن بم جیسے ہتھیار بنواتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے شروع کیا تھا انسان کے خود کو نہ سمجھنے سے اور بات ہائیڈروجن بم تک پہنچ گئی۔ یعنی جب ہم اپنے اندر کے لاشعوری اندھیروں کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ہم دنیا کی تباہی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ بیرونی دنیا کے مسائل ہماری اندرونی تقسیم کا عکس ہیں۔ عقیدے اور علم کے درمیان کی اس خلیج کو پاٹنے کے لیے انسان کو اپنے سائے اور لاشعور کا سامنا کرنا ہوگا۔ صحیح۔ تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا کو ٹھیک کرنے کی شروعات اندر جھانکنے سے ہوگی، اور اسی پر ہم آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، اگلے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ سیلف نالج یعنی خود شناسی کی اصل اہمیت کیا ہے اور انسان کیسے اپنی انفرادیت کو بچا سکتا ہے۔ آخری حصہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اور آخر میں ایک فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، کیا دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنے کا ہمارا یہ سارا جنون، یہ جو منصوبے ہم بناتے ہیں، دراصل ایک نفسیاتی ڈھال تو نہیں؟ کہیں ہم دنیا کو اس لیے تو نہیں بدلنا چاہتے تاکہ ہمیں اپنے اندر موجود خوفناک لاشعوری انتشار کو ٹھیک کرنے کی مشکل مشقت نہ کرنی پڑے؟ فرض کریں کہ جو لوگ ہر وقت اخلاقیات کا درس دیتے ہیں نا، یا خود کو معاشرے میں بہت پرفیکٹ اور آئیڈیل قرار دیتے ہیں، وہی دراصل ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوں۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور چونکا دینے والا خیال ہے۔ بالکل۔ اور مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ اصل طاقت کسی بڑے ہجوم، کسی سیاسی تحریک یا کسی بہت بڑی کارپوریشن کا حصہ بننے میں نہ ہو، بلکہ اپنے اندر چھپے ہوئے ان تاریک ترین رازوں کا سامنا کرنے میں ہو جنہیں ہم مطلب خود سے بھی چھپاتے ہیں؟ جی، اور یہی وہ بنیادی الجھن ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اکثر جب کسی بہت بڑی فیکٹری یا جدید کارپوریٹ مشینری کو چلتے ہوئے دیکھا جائے نا، تو ایک عجیب سا احساس ابھرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید دنیا میں انسان بھی اس بہت بڑے نظام کا محض ایک چھوٹا سا پرزہ بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا پرزہ جس کی انفرادی طور پر مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے اور جسے کسی بھی وقت بدلا جا سکتا ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو جدید انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی الجھن کو ظاہر کرتا ہے، اور کارل جنگ نے اپنی تحقیق میں بالکل اسی الجھن کو مرکز بنایا ہے۔ ہم چیزوں کو گننے، تولنے اور مطلب اعداد و شمار کی شکل میں دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ہم نے انسانوں کو بھی محض نمبر سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں، جب انسان خود کو ہجوم میں گم کر دیتا ہے نا، تو اس کی جو انفرادی حیثیت ہے اور اس کا اپنا ضمیر، وہ بالکل پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مائنڈ ٹاک چینل پر خوش آمدید۔ شکریہ۔ آج کے سیشن کا بنیادی مقصد مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ کی شرح آفاق کتاب دا انڈسکورڈ سیلف کے حصہ چورم کا ایک گہرا اور تنقیدی جائزہ لینا ہے۔ بہت اہم کتاب ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر آج ہم اس کتاب کے باب 6 یعنی سیلف نالج یا خود شناسی اور باب 7 دا میننگ آف سیلف نالج پر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ خود شناسی آخر ہے کیا، اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے۔ بالکل۔ ایک فرد اپنی انفرادیت، جسے جنگ انڈیویجویلٹی کہتے ہیں، اسے کیسے پروان چڑھا سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ معاشرہ اور ریاستی نظام کس طرح مطلب خاموشی سے ایک فرد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جنگ کے نظریات کو اگر ہم بغور دیکھیں نا، تو ان کے نزدیک کائنات کی اصل حقیقت اور طاقت اس ہجوم، ریاست یا بڑی مشین میں بالکل نہیں ہے۔
اچھا، جی، بلکہ صرف اور صرف فرد یعنی انڈیویجول کے اندر ہے۔ جنگ کے مطابق جب ہم خود کو ایک سماجی مشین کا محض ایک فنکشن یا پرزہ سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہم دراصل اپنی اس طاقت کو ختم کر دیتے ہیں جو کسی بھی حقیقی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ مطلب ہجوم کی طاقت ظاہری طور پر تو بہت بڑی لگتی ہے، لیکن نفسیاتی سطح پر یہ بس ایک سراب ہوتی ہے۔ ایک دھوکہ ہوتی ہے۔ بالکل، اصل زندگی، اصل تخلیق اور اصل اخلاقیات صرف ایک فرد کے اندر ہی دھڑکتی ہیں۔ صحیح۔ اس تصور کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس مشینی پرزے والے احساس سے باہر نکلنے کا واحد راستہ اندر کی طرف سفر کرنا ہے، یعنی خود شناسی حاصل کرنا ہے، جی، تو یہ خود شناسی دراصل کام کیسے کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے، عام طور پر تو ہم نفسیات کی مختلف تھیوریز پڑھتے ہیں نا، کتابوں میں انسانی رویوں کے اصول بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا ان اصولوں یا مطلب کتابی باتوں کو پڑھ لینا ہی خود شناسی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں کارل جنگ کا نقطہ نظر عام سوچ سے بالکل مختلف اور بہت گہرا ہے۔ وہ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ خود شناسی کبھی بھی کسی کتابی اصول یا تھیوری کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ وہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تھیوریز ہمیشہ اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹیکل ایوریجز پر مبنی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی سائنسی یا سماجی تھیوری ہو، وہ انسانوں کو ایک ہجوم کے طور پر دیکھتی ہے اور ان کا ایک اوسط نکالتی ہے، لیکن حقیقت میں ایوریج نام کی کوئی چیز دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ کتاب میں جنگ نے پتھروں کے ایک ڈھیر کی بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ اچھا، کیا مثال ہے وہ؟ فرض کریں ہم پتھروں کے ایک ڈھیر کا وزن کرتے ہیں اور نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کا اوسط وزن 145 گرام ہے۔ اب تھیوری تو یہ کہے گی کہ ہر پتھر 145 گرام کا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں ان پتھروں کو اکیلے تولے نا، تو شاید پورے ڈھیر میں ایک بھی ایسا پتھر نہ ملے جس کا وزن بالکل ٹھیک 145 گرام ہو۔ واقعی یہ مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اگر ہم اسے میڈیکل سائنس پر لاگو کریں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے نا۔ بالکل۔ فرض کریں ایک دوا ہے جو 80% اوسط مریضوں پر کارآمد ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک انفرادی مریض وہ دوا کھائے اور اسے کوئی شدید ریاکشن ہو جائے، تو اس مخصوص مریض کے لیے تو وہ اسی فیصد والا اوسط یا تھیوری بالکل بے معنی ہو گئی نا۔ اس کی حقیقت تو اس کا اپنا انفرادی جسم ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا، اور یہی اصول انسانی نفسیات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سائنس اور تھیوریز ہمیں ایک اوسط انسان کے طور پر پیش کرتی ہیں، جس میں فرد کی انفرادی اور غیر معمولی خصوصیات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ جنگ کا اصرار ہے کہ اصل حقیقت ہمیشہ استثناء یعنی ایکسیپشن میں ہوتی ہے۔ انسانی روح یا نفسیات کسی لیبارٹری کا اوسط نمبر نہیں ہے، یہ ایک منفرد وجود ہے۔ صحیح۔ اس لیے کوئی بھی تھیوری ہمیں خود شناسی نہیں دے سکتی۔ تھیوری ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ عام حالات میں انسان کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کون ہوں۔ اندرون کا سفر ضروری ہے۔ بالکل، انسان کے اندرون کا سفر اور اس کا لاشعور ہی وہ واحد راستہ ہے جو اسے اس کے وجود کے اصل معنی تک لے جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اسے کھانے میں کیا پسند ہے، اس کا سیاسی رجحان کیا ہے، جیسے سوشل میڈیا پروفائل کا بایو ڈیٹا ہوتا ہے نا۔ جی۔ تو اگر کوئی شخص اپنی ان تمام پسند اور ناپسند سے پوری طرح آگاہ ہے تو کیا وہ خود کو نہیں جانتا؟ میرا مطلب ہے، ہم روزمرہ زندگی میں اسی معلومات کو ہی خود شناسی قرار دیتے ہیں نا۔ یہ دور حاضر کی سب سے عام غلط فہمی ہے۔ جنگ اسے صرف شعوری سطح یعنی کانشیس ایگو کا علم کہتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارا شعور انتہائی محدود ہے اور یہ صرف ان چیزوں کو جانتا ہے یا مانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ جنگ ایک مثال دیتے ہیں کہ انسانی نفسیات بالکل ہمارے جسم کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کو تو روز آئینے میں دیکھتے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جگر، گردے یا دل کے اندر اس وقت کیا عمل چل رہا ہے، جب تک کہ کوئی درد یا بیماری نہ ہو۔ صحیح۔ اسی طرح ہماری نفسیات کا ایک بہت بڑا حصہ لاشعور میں چھپا ہوتا ہے، جس سے ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔
اصل خود شناسی اپنے پسندیدہ کھانوں یا مشاغل کو جاننا نہیں ہے، بلکہ اپنے ان تاریک، ناخوشگوار اور چھپے ہوئے حصوں کا سامنا کرنا ہے جنہیں یونگ نے شیڈو کا نام دیا ہے۔ شیڈو یعنی سایہ؟ جی، شیڈو۔ یہ وہ حصے ہیں جنہیں ہم اخلاقی یا سماجی دباؤ کی وجہ سے ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اگر اصل خود شناسی ان چھپے ہوئے تاریک حصوں کو جاننا ہے تو اس میکنزم کو تھوڑا اور کھولیں۔ آخر وہ تاریک حصے کیا ہیں اور ہمارا ذہن یا یہ معاشرہ ہمیں ان سے اتنی دور کیوں رکھتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا نفسیاتی دفاعی نظام کام کرتا ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر خود غرضی، غصہ، حسد اور تباہی کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ نیچرل ہے۔ بالکل۔ لیکن تہذیب اور معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے انسان اپنے آپ کو ایک معصوم اور بے ضرر شخص کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ لوگ اسے برا نہ کہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب ہمارے اندر کوئی ایسا خیال یا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ہماری اس اچھی تصویر کے خلاف ہو، تو ہمارا ذہن اسے فوراً لاشعور میں دھکیل دیتا ہے۔ لیکن وہ جذبہ وہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پروجیکشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پروجیکشن کے تصور کو اگر ہم روزمرہ کی زندگی سے جوڑیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی برائی کسی اور میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر دفتر میں ایک شخص جو خود بہت غیر ذمہ دار ہے، وہ اپنے کسی جونیئر ساتھی پر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے شدید غصہ کرتا ہے اور اسے نااہل قرار دیتا ہے۔ تو کیا وہ دراصل اپنی غیر ذمہ داری کو اس جونیئر پر پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ پروجیکشن کی ایک بہترین اور بہت عام فہم مثال ہے۔ انسان اپنی خامیوں اور تاریکیوں کا بوجھ خود اٹھانے سے ڈرتا ہے نا، اس لیے وہ اسے دوسروں پر مسلط کر دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود تو بالکل ٹھیک ہے، سارا مسئلہ اس کے دفتر کے ساتھی میں ہے، اس کے رشتہ داروں میں ہے، یا اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو اس کے سیاسی مخالفین یا کسی دوسرے ملک کے لوگوں میں ہے۔ اور پھر سب آپس میں لڑتے ہیں۔ اور ریاستیں اور سیاستدان انسان کی اسی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جنگ بہت تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جب یہی انفرادی پروجیکشنز اکٹھی ہو کر ایک ہجوم یا ماس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ان کی تباہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی بڑے ہجوم، کسی سیاسی تحریک یا کسی آن لائن سوشل میڈیا موب کا حصہ بنتے ہیں تو ہم صرف اپنے غصے کو دوسروں پر نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اندر نہ جھانکنا پڑے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا جیسے کوئی اپنا گھر صاف کرنے کے لیے سارا کچرا پڑوسی کے صحن میں پھینک دے اور خود کو انتہائی پارسا اور صاف ستھرا سمجھے۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ جب کوئی فرد ہجوم کا حصہ بنتا ہے تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی انفرادی اخلاقی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ہجوم کی نہ کوئی اپنی اخلاقیات نہیں ہوتی۔ ہجوم میں شامل ہو کر انسان کو ایک چھوٹی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ چونکہ اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ ضرور حق پر ہوگا۔ صحیح۔ لیکن در حقیقت ہجوم فرد کو طاقتور نہیں بناتا، بلکہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ جنگ نے تاریخ کے ان تاریخ ادوار کی مثالیں دی ہیں جہاں مہذب سمجھے جانے والے لوگوں نے ہجوم کی شکل میں بدترین ظلم کیے۔ واقعی۔ جب ایک شخص تنہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اسے کسی کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے، لیکن جب وہ ایک ریاستی مشینری یا ہجوم کا حصہ ہوتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے تباہ کن ہتھیار بنانے یا کسی پر ظلم کرنے کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ تو سب کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ سوچتا ہے کہ میں تو صرف اپنا کام کر رہا ہوں، یا میں تو صرف احکامات مان رہا ہوں۔ ذمہ داری ہجوم کی ہو جاتی ہے اور فرد کا ضمیر سو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت خوفناک صورتحال ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا دنیا میں ہونے والی بڑی بڑی سماجی تبدیلیاں کسی نہ کسی تحریک یا ماس موومنٹ کے ذریعے ہی نہیں آتی؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کسی بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ظالم حکمرانوں کا تختہ بھی الٹ دیتے ہیں۔ کیا ہجوم کی وہ اجتماعی طاقت مکمل طور پر بے معنی ہے؟ دیکھیں، جنگ کا استدلال یہاں بہت باریک اور بہت اہم ہے۔ وہ ہجوم کی جسمانی یا سیاسی طاقت سے انکار نہیں کر رہے، وہ اس کے نفسیاتی اور اخلاقی کھوکھلے پن کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جی، جنگ کے مطابق ہجوم کبھی فرد کی جگہ نہیں لے سکتا۔
جب لاکھوں صفر بھی آپس میں مل جائے نا تو وہ مل کر ایک نہیں بن سکتے۔ بڑی زبردست بات کہی آپ نے۔ انسان ہجوم میں شامل ہو کر ایک غیر حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں اسے فیصلے کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی، اسے صرف نعرے لگانے اور اندھا دھند پیروی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کی ذہنی غلامی ہے۔ صحیح۔ ایسی حالت میں ریاست یا وہ تحریک ایک دیوتا کا روپ دھار لیتی ہے اور فرد صرف ایک آلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اخلاقی اور درست فیصلے ہمیشہ شعور کی پیداوار ہوتے ہیں، اور شعور صرف اور صرف فرد کے پاس ہوتا ہے، شعور کے پاس نہیں۔ اگر ہجوم اور معاشرہ انسان کے اخلاقی حس کو اس طرح دبا دیتے ہیں، اسے مشینی پرزہ بنا کر اس سے اس کی سوچ ہی چھین لیتے ہیں، تو پھر فرد کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ وہ اپنی اصل طاقت اور انفرادیت کو کیسے ڈیولپ کرے تاکہ وہ اس نفسیاتی غلامی کا شکار نہ ہو؟ اس کا واحد راستہ وہی ہے جسے ہم نے شروع میں خود شناسی کہا تھا، یعنی اپنی خامیوں اور اپنے شیڈو کو تسلیم کرنا۔ ہمارا معاشرہ ہمیں کھوکھلی مثالیت پسندی یا آئیڈیلزم کے پیچھے بھگاتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے پرفیکٹ، نیک اور بے عیب ہونا چاہیے۔ بالکل، ہر کوئی پرفیکٹ بننا چاہتا ہے۔ لیکن جنگ کے نزدیک پرفیکشن کا یہ دعویٰ اکثر دوسروں کو دبانے کا ایک دھوکہ یا ایک بلف ہوتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل انسان ہے یا اس کا نظریہ پرفیکٹ ہے، تو وہ دراصل اپنے اندر کے تاریک پہلوؤں کو تسلیم کرنے سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، جب ایک انسان اپنے شیڈو کو پہچانتا ہے، جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کے اندر بھی حسد، لالچ اور ظلم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دنیا تو ہمیشہ آئیڈیلز اور ہیروز کو مانتی ہے نا۔ اگر میں کھلے عام یا اپنے اندر یہ تسلیم کر لوں کہ مجھ میں بھی وہ تمام برائیاں موجود ہیں جن پر میں دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوں، تو کیا یہ احساس مجھے نفسیاتی طور پر کمزور نہیں کر دے گا؟ مطلب کیا ہمت ہار جانے کا خطرہ نہیں ہے اس میں؟ یہ ایک بہت فطری خدشہ ہے، لیکن نفسیاتی حقیقت اس کے بالکل الٹ کام کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ پرفیکشن کا جھوٹا دعویٰ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے اور اسے دوسرے انسانوں سے کاٹ دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی خامیوں کا اعتراف کرتے ہیں نا، تو یہ حقیقی انسانی ہمدردی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اچھا۔ قدیم زبان میں اس بے لوث انسانی ہمدردی کو کریٹاس کہا جاتا تھا۔ سچے اور مضبوط انسانی رشتے پرفیکشن کی بنیاد پر نہیں بنتے، بلکہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھنے اور انہیں سہارا دینے پر قائم ہوتے ہیں۔ جب ایک فرد یہ مان لیتا ہے کہ وہ بھی اندھیرے کا حصہ ہے، تو وہ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی برائی کا الزام دوسروں پر لگانا بند کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی پروجیکشنز واپس لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم کتنے غلط ہو سکتے ہیں، تو ہم دوسروں کی غلطیوں پر مشتعل ہو کر ہجوم کا حصہ نہیں بنتے، ہم میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ بالکل، اور جنگ کے مطابق دنیا کے سب سے مضبوط اور پائیدار معاشرتی بندھن اسی ہمدردی اور کمزوری کے اعتراف سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ یہ بندھن کسی بھی طاقتور ریاست کے کھوکھلے نعروں اور زبردستی تھوپے گئے نظریات سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ انفرادیت تبھی پروان چڑھتی ہے جب ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھانا چھوڑ کر اپنی اخلاقی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے کہ اپنے تاریک لاشعور کا سامنا کرنا ایک انتہائی تکلیف دہ اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ جی، آسان تو نہیں ہے۔ تو ایک عام انسان کے لیے جو صبح سے شام تک روزی روٹی کمانے میں مصروف ہے، اس مشکل سفر کا عملی فائدہ کیا ہے؟ اپنی خامیوں کو قبول کرنے کی یہ نفسیاتی مشقت ہمیں آخر کس منزل، کیسی آزادی تک لے کر جاتی ہے؟ یا یہ صرف ذہنی تسکین کی ایک مشق ہے؟ نہیں، یہ محض کوئی فلسفیانہ مشق نہیں ہے۔ اس کا اثر انتہائی ٹھوس اور عملی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لاشعور صرف تاریک اور خوفناک چیزوں کا گودام نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اسی لاشعور کے اندر بے پناہ تخلیق کی توانائیاں اور وہ بنیادی جبلتیں یا انسٹنکٹس بھی چھپی ہوئی ہیں جنہوں نے نسل انسانی کو ہزاروں سالوں سے زندہ اور متحرک رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ جب ایک انسان معاشرے کے خوف کی وجہ سے اپنے لاشعور کو دبا دیتا ہے نا، تو وہ دراصل اپنی اس تخلیقی
لائف فورس سے بھی کٹ جاتا ہے۔ ہم حقیقی آزادی کسی ریاست کے بنائے ہوئے قانون یا ہجوم کے لگائے گئے نعروں سے نہیں ملتی، بلکہ یہ فرد کے اپنے لاشعور اور اس کے غرائز کے ساتھ ایک صحت مند اور متوازن تعلق سے آتی ہے۔ واو، خوشی، دکھ، سکون اور زندگی کا بامانی ہونا، یہ سب وہ تجربات ہیں جو کوئی ریاست یا سسٹم کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف ایک فرد کے اندر ہی ممکن ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص یہ خود شناسی حاصل کر لیتا ہے، اس کے رویے اور اس کی موجودگی میں ایک ظاہر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ینگ نے ایک بہت اہم استعمال کی ہے جسے قدیم تہذیبوں میں مانا کہا جاتا تھا۔ مانا؟ جی، جب کوئی شخص اپنے شعور اور لاشعور کے درمیان پل بنا لیتا ہے نا، جب وہ اپنے شیڈو کو قبول کر کے اپنے پروجیکشنز واپس لے لیتا ہے، تو وہ اندر سے اتنا مضبوط اور پرسکون ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل نہیں ہوتا۔ وہ ہجوم کے جذباتی نعروں کے بہکاؤ میں نہیں آتا۔ ایسے شخص کی شخصیت میں ایک ایسی میگنیٹک کشش اور وقار پیدا ہو جاتا ہے جو ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اسے مانا کہتے ہیں۔ کمال ہے۔ اسے کسی کو واز کرنے یا نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے اپنے اندر کا توازن اور ٹھہراؤ ہی دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ لوگ قدرتی طور پر ایسے شخص کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس وہ سچائی ہوتی ہے جو ہجوم کے پاس کبھی نہیں ہوتی۔ یہ تصور بڑا پراسر ہے، لیکن اگر ہم آج کی تلخ حقیقت کی طرف واپس آئے نا، جہاں طاقتور حکومتیں ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں اور سوشل میڈیا کے الگوریدمز ہیں جو دن رات پروپیگنڈا اور ذہن سازی کر رہے ہیں، ان سب کے سامنے ایک اکیلا انسان، چاہے وہ کتنا ہی خود شناس کیوں نہ ہو، کتنا ہی مانا کیوں نہ رکھتا ہو، کیا وہ واقعی اس قدر بڑی اور طاقتور ریاستی اور سماجی مشینری کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا ایک فرد مطلب تاریخ کے ترازو کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ وہی بے بسی اور مایوسی کا احساس ہے جسے جدید معاشرہ مسلسل فرد کے ذہن میں بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جنگ اس حوالے سے بہت واضح اور پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک فرد ظاہری طور پر چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن دراصل انسان ہی وہ فیصلہ کن وزن ہے جو ترازو کا رخ بدل دیتا ہے، جسے انہوں نے "the make weight that tips the scales" کہا ہے۔ واہ! اگر ہم انسانی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں نا، تو بڑی سماجی، روحانی یا فکری تبدیلیاں آنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ وہ راتوں رات ہجوم کے شور مچانے سے نہیں آتی، اور ان تمام عظیم تبدیلیوں کی شروعات ہمیشہ اسی ایک فرد سے ہوتی ہے جو ہجوم کی آنکھ بند کر کے پیروی کرنے کے بجائے ان سے الگ کھڑا ہونے کی جرأت کرتا ہے۔ یعنی وہ فرد جو اپنے اندر جھانکنے کی ہمت کرتا ہے، وہ دراصل مطلب پورے معاشرے کو بدلنے کا بیج بو رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ جو شخص خود کو ہجوم کی نفسیاتی بیماری اور اندھی تقلید سے بچا لیتا ہے نا، وہی کائنات کا سب سے اہم ستون بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر فرد اندر سے تبدیل نہیں ہوتا تو معاشرہ کبھی مستقل طور پر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ 10,000 ایسے لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لیں جو اندر سے اندھے ہیں اور اپنے شیڈو سے ناواقف ہیں، تو ان کے اکٹھے ہونے سے کوئی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔ روشنی ہمیشہ ایک انفرادی ذہن سے ہی پھوٹتی ہے۔ اگر ہم اس پوری طویل اور گہری گفتگو کا ایک حتمی نتیجہ یا فائنل کنکلوژن نکالنا چاہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل جنگ باہر کے سیاسی سسٹمز، حکومتوں یا نظریات سے نہیں، بلکہ بنیادی طور پر ہمارے اپنے اندر لڑی جا رہی ہے؟ بلا شبہ اس کتاب اور خاص طور پر ان 2 ابواب کا مرکزی پیغام اور حتمی نتیجہ یہی ہے کہ کائنات کی اصل طاقت فرد کے اندر ہے، نہ کہ ہجوم یا کسی مشینی سسٹم میں۔ ہجوم کی طاقت، چاہے وہ کتنی ہی بڑی، شور مچاتی ہوئی اور خوفناک کیوں نہ نظر آئے، وہ دراصل ایک سراب اور ایک وہم ہے، جبکہ فرد کی خود شناسی، اس کا اپنی تاریکی اور روشنی کا سچا ادراک اور اپنی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنا، یہی اس دنیا کی سب سے بڑی اور حقیقی طاقت ہے۔ بالکل۔ جنگ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم محض اعداد و شمار کے رجسٹر میں درج ہونے والے بے جان نمبر نہیں ہیں، بلکہ ہر فرد اپنے اندر ایک مکمل کائنات رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خود کو دریافت کر لے۔
یہ گفتگو واقعی اس احساس کو یکسر بدل دیتی ہے جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہم اس دنیا نامی بڑی مشین کے بے بس پرزے نہیں ہیں۔ ہماری انفرادیت ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں اس مشینی پن سے بچا سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جس پر تنہائی میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کتاب میں کارل ینگ نے ایک بڑا دلچسپ تصور پیش کیا ہے، وقت کا لاشعوری دھارا، جسے وہ زائٹ گائسٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرف ہمارا اجتماعی شعور اندھا دھند بھاگ رہا ہوتا ہے، ہمارا لاشعور اس کے بالکل الٹ ایک تحریک پیدا کرتا ہے تاکہ توازن برقرار رہ سکے۔ صحیح۔ اب ذرا آج کے اس جدید دور کو دیکھیں جہاں ہم ٹیکنالوجی، اسمارٹ فونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پیچھے دیوانے ہو چکے ہیں، جہاں ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے فیصلے، یہاں تک کہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بھی مشینوں اور الگوریدمز کے محتاج ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا اجتماعی لاشعور ہمیں یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جتنا مشینوں پر انحصار بڑھا رہے ہیں، اتنا ہی اپنے اندر کی انسانیت، اپنی ہمدردی اور اپنی انفرادی روح سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری اور ڈرا دینے والی سوچ ہے۔ بالکل۔ کیا آج کے دور میں نفسیات اور خود شناسی کی یہ کھوج دراصل کوئی عیاشی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے کہ ہم مشین کے پرزے بننے کے کس قدر قریب آ چکے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ مزید ایسی کتابوں کی گہری سمجھ چاہتے ہیں تو مائنڈ ٹاک کو سبسکرائب کریں اور اپنی سوچ کو ایک نئی سمت دیں۔ شکریہ۔